अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए सीक्वेंसेस के मुख्तलिफ मेथड्स जो यूज़ होते हैं उनके बारे में। डीएनए सीक्वेंसिंग वो तरीका है जिसके ज़रिए हम मालूम करते हैं कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड ए टी सी जी किस तरतीब से मौजूद हैं। और वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ इमर्ज हुई हैं, जैसे कि सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो सांगर सीक्वेंसिंग है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन सेकंड सीक्वेंसिंग, जिसे कि सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, और इसमें इल्यूमिना की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं। इल्यूमिना माई सीक है, इल्यूमिना हाई सीक है, नोवो सीक है, इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं इल्यूमिना की, वो इसमें शामिल होती हैं। ये शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग है, और इससे अगली जो सीक्वेंसिंग है वो थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग होती है, जिसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा पैक बायोसाइंसिस। ये चार किस्म की जो मेन सीक्वेंसिंग आजकल के दौर में यूज़ होती है। इसके अलावा एक और सीक्वेंसिंग है जिसको शॉर्ट गन सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं या आज की वीडियो में कि ये बेसिक इनकी है क्या और ये किस काम आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सांगर सीक्वेंसिंग की, तो ये 1977 में ये फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुई थी, और ये सबसे पुरानी और रवायती टेक्नोलॉजी है। इसको कैपिलरी सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। और इसमें जब हम ये जो सांगर सीक्वेंसिंग है, इसके अंदर दो तरह के हम न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं। एक जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और एक जिसके साथ डबल डी एनटीपी जिन्हें कहते हैं, डबल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। और जब वो डबल डी एनटीपीज एंड पे चेन टर्मिनेशन के अटैच होते हैं तो वहाँ पे चेन रुक जाती है, और वहाँ से फिर वो मल्टीपल चेन्स इस तरह बनती हैं, जिनको फिर हम कैपिलरी में से गुजार के, पहले इसको जेल में से गुजारा जाता था और उसके बैंड्स काउंट कर लिए जाते थे, और अब फिर उसके बाद इसकी जो सांगर सीक्वेंसिंग की एडवांस फॉर्म आई, उसमें फिर वो कैपिलरी के अंदर से गुजारते थे, और उनकी लेंथ के हिसाब से उनको काउंट कर लिया जाता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड अब आता है। और ये सबसे पुरानी मेथडोलॉजी है। उसकी लंबाई के हिसाब से डीएनए फ्रैगमेंट बनते हैं इसमें, और फिर उनको कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए अलग अलग कर लिया जाता है, और उनके सीक्वेंस जो है वो एंड वाला सीक्वेंस जो है वो पढ़ लिया जाता है, और उसको फिर काउंट कर लिया जाता है कि इसकी कहाँ पर जाकर चेन टर्मिनेट हुई, और वो फिर उसको ऐड करते जाते हैं। और ये जो सांगर सीक्वेंसिंग है, ये आमतौर पर अगर आपने 500 से लेके 1000 बेसिस तक का फ्रैगमेंट अगर आपने एम्पलीफाई करना है, तो उसके लिए ये इसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये कम रफ्तार है, और ये थोड़ी सी महंगी है। आल दो के पुरानी टेक्नोलॉजी है, रफ्तार इसकी स्लो है, लेकिन थोड़ी सी महंगी भी है। और छोटे जीन्स की सीक्वेंसिंग के लिए ये ठीक है, और म्यूटेशन की स्टडी करनी हो तो फिर भी ये ठीक है। अगर प्लाज्मिड तक की सीक्वेंसिंग करनी हो, या प्लाज्मिड के अंदर क्लोन करके आपने अपना फ्रैगमेंट एम्पलीफाई करना है, तो उसके लिए भी 1000 बेस पेयर तक ये सीक्वेंसिंग बिल्कुल ठीक है, सांगर सीक्वेंसिंग। सांगर सीक्वेंसिंग के बाद जो है वो सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग इल्यूमिना टेक्नोलॉजी, जो आजकल बहुत ज़्यादा चलती है। इसको डीप एम्पलीकॉन सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, इसको सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। और ये शॉर्ट रीड्स जो है वो इसमें बनते हैं, और शॉर्ट रीड्स को फिर आगे हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, डीएनए को सबसे पहले अगर छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ा जाता है, फिर इनके साथ अडाप्टर लगाए जाते हैं। एक इस यहाँ पर समझने की बात है, अगर आपने होल जीनोम करना है तो इसको छोटे फ्रैगमेंट्स में पहले डीएनए को तोड़ेंगे, तो उसके बाद साथ उसके अडाप्टर लगा के उसको एक फ्लो सेल के ऊपर अटैच करेंगे, और वहाँ पे उसकी ब्रिज एम्पलीफिकेशन होती है, जहाँ पर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, और फिर उनको जो है वो सिग्नल उनमें से जो निकलते हैं, रोशनी ATCG में से मुख्तलिफ कलर्स की रोशनी निकलती है, जो कि मशीन उनको रीड कर लेती है, और वो उसको मशीन जब रीड करती है तो वो उसके सीक्वेंस रिकॉर्ड करती जाती है, और हमें उसके सीक्वेंस मिल जाते हैं। जो डीप एम्पलीकॉन सीक्वेंसिंग है, जो इसमें ओल्डर मशीन्स हैं, जैसे कि इल्यूमिना हाई सीक 2500 जो है, उसमें 4 किस्म के मुख्तलिफ कलर्स निकलते हैं मुख्तलिफ बेसिस के। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिनिन में ग्रीन कलर निकलता है तो उसको A काउंट कर लेती है मशीन। साइटोसिन ब्लू कलर निकलता है
تو اس کو سی کاؤنٹ کر لیتی ہے مشین. اگر گوانین ہے تو یلو کلر نکلتا ہے, اس کو جی کاؤنٹ کر لیتی ہے مشین. اور تھائامین ہے تو ریڈ کلر نکلتا ہے اور اس کو ٹی کاؤنٹ کر لیتی ہے مشین. اس طرح ایچ نیوکلیوٹائڈ جو ہے اس کو یہ کاؤنٹ کرتی ہے مشین. اور یہ 4 چینل کیمسٹری ہے. اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کی کیمسٹری ہیں ایلومینم مائسیک کی. تو یہ 4 چینل کی کیمسٹری میں یہ 4 کلر نکلتے ہیں. ایلومینم مائسیک میں جو دوسری ٹیکنیک ہے وہ ہے 2 چینل کیمسٹری. اس میں سی کا جو ہے وہ ریڈ کلر نکلتا ہے, ٹی کا گرین کلر نکلتا ہے یعنی تھائامین کا. اے کا جو ہے وہ ریڈ اینڈ گرین اگر اپیئرز لائک یلو, اگر دونوں مکس نکلیں گے تو وہ اے ہوگا. اسی طرح اگر کوئی سگنل نہیں نکلے گا, کوئی بھی کلر نہیں پروڈیوس ہوگا تو وہ جی ہوگا. یعنی اس کے اندر 2 کلر کیونکہ پروڈیوس ہو رہے ہیں, ریڈ اور گرین, اور اسی کی بیس کے اوپر چاروں بیسز کو اینالائز کیا جاتا ہے مشین کی طرف سے. تو اس کو کہتے ہیں 2 فلوریسنٹ سگنل ٹیکنیک یعنی ریڈ اینڈ گرین 2 چینل کیمسٹری. یہ ہے ایلومینم مائسیک. مشین بہت سینسٹیو ہوتی ہے. سیکوینسز جو ہے وہ ملینز آف کلرز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو ریڈ کر کے ریکارڈ کرتی ہے اور اس کے وہ سیکوینس جنریٹ کرتی رہتی ہے. فاسٹ کیو فائلیں اس کی وہ بناتی رہتی ہے. اچھا, ایلومینا سیکوینسنگ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا پیئر اینڈ ریڈز بنتے ہیں. اس میں 150 پیئر اینڈ ریڈ, اگر آپ کا ایمپلیکون کا سائز 300 یا اس سے نیچے ہے تو پھر آپ 150 پیئر اینڈ ریڈ والی ٹیکنالوجی یوز کریں گے, کیونکہ 150 بیس پیئر بنیں گے فارورڈ کے اور 150 بیس پیئر بنیں گے ریورس کے, تو ٹوٹل 300 ہو جائیں گے. اسی طرح اس کی سیکنڈ ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ 250 پیئر اینڈ ریڈ والی جو ریڈز ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کا فریگمنٹ کا لینتھ 500 بیس پیئر کا ہے یا اس سے کم ہے تو پھر 250 فارورڈ اور 250 ریورس, ٹوٹل 500 بیس پیئر جائیں گے. یہ آپ نے اڈاپٹر سیکوینسز کو نکال کے یہ کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں. اور تیسری جو ٹیکنیک ایلومینا ڈیپ سیکوینسنگ میں ہوتی ہے وہ 300 بیس پیئر فارورڈ, 300 بیس پیئر ریورس, یعنی ٹوٹل 600 بیس پیئر کا ایمپلیکون جو ہے وہ اس کے اندر آپ ریڈ کر سکتے ہیں میکسیمم. تو یہ 3 قسم کی ریڈ لینتھ اس میں ہوتی ہے, 150, 250 اینڈ 300. اور اس کو جب ہم 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 600 تک اپ ٹو ٹوٹل ایمپلیکون لینتھ آپ اس کے اندر ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں ملینز آف ریڈ جنریٹ ہوتے ہیں ریڈ ڈیپتھ کے بیس پہ. اور اس میں یہ ایک اہم چیز ہے کہ آپ اس کے اندر جب اڈاپٹر پرائمر ایڈ کرتے ہیں تو آپ اپ ٹو 384 جو سامپلز ہیں وہ ایک ہی رن میں آپ اس کے اندر کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ اس کی ایک پلس پوائنٹ ہے. اور پھر سنگل رن کے اندر جب 384 یعنی 384 سامپل رن ہوتے ہیں تو وہ پر سامپل کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سانگر سیکوینسنگ سے تو بہت ہی ڈاؤن چلی جاتی ہے کاسٹ. اس لیے یہ جو سیکوینسنگ ہے یہ بڑی زبردست ہے اور اس کو مختلف چیزوں میں یوز کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہول جینوم سیکوینسنگ میں بھی یہ یوز ہو جاتی ہے. ڈیپ سیکوینسنگ اس میں ملٹیپل شارٹ ریڈ جنریٹ ہوتے ہیں جن کو پھر بعد میں اسمبلی کرنی پڑتی ہے بایو انفارمیٹک پائپ لائنز کے تھرو, اور پھر اس سے آپ ہول جینوم جو ہے وہ جنریٹ کر لیتے ہیں. اور سیکنڈلی یہ یوز ہوتی ہے آر این اے سیکوینسنگ کے لیے بھی یہ یوز ہو جاتی ہے. میٹا جینومک اسٹڈی جو ہیں وہ ان میں بھی ایلومینا مائسیک یوز ہوتی ہے. پاپولیشن جینیٹک اسٹڈیز کے لیے بھی یہ یوز ہوتی ہے. اگر اس کو تھوڑا سا بریفلی دیکھیں تو اپنا پہلے آپ ایمپلیکون جو ہے وہ جتنا بھی آپ کا جو جین آف انٹرسٹ ہے اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں, اس کے دونوں سائڈوں پہ اڈاپٹر لگاتے ہیں. پہلے فرسٹ راؤنڈ سیکوینسنگ کے اڈاپٹر لگاتے ہیں, اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ آف سیکوینسنگ کے اڈاپٹر لگتے ہیں جو کہ مشین ریڈیبل ہوتے ہیں, جو سیکنڈ راؤنڈ کے اڈاپٹر ہیں اور مشین ان کو ریڈ کر لیتی ہے. تو وہ یونیورسل اڈاپٹر ہوتے ہیں. اس کے جو ہے وہ آپ کو ایلومینا کی ویب سائٹ سے وہ اویلیبل ہوتے ہیں کہ جو آپ نے اڈاپٹر اپنے ساتھ لگانے ہیں. تو ان اڈاپٹرز کو مشین پڑھتی ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ کلرز پھر جنریٹ ہوتے ہیں اور ان کلرز کی بیس پہ پھر وہ سیکوینس جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے وہ 3rd جنریشن سیکوینسنگ ہے, اس کو کہتے ہیں آکسفورڈ نینوپور. اور یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے. یہ اس میں جو ہے ایک پورٹیبل مشین ہوتی ہے جو آپ چاہے اپنی لیب کسی بھی لیب میں ایک چھوٹی سی 650 سے 700 پاؤنڈ کی
مشین آتی ہے جس کے اندر فلو سیل ہوتا ہے، اور وہ 2 طرح کی اس میں کٹس لگتی ہیں. ایک میں وہ 24 سیمپل ان اے سنگل رن آپ کر سکتے ہیں ایمپلیفائی، ایک میں 96 سیمپل آپ کر سکتے ہیں ایمپلیفائی ایک ہی رن میں. اور اس میں جو ہے وہ لمبے لمبے ریڈ جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتے ہیں. اس کو مینوائن سیکوینسنگ بھی کہتے ہیں. آکسفورڈ نینو پور ٹیکنالوجی جو ہے اس میں ڈی این اے کو ایک بہت چھوٹے سے پور میں سے، جس کو کہ نینو پور کہتے ہیں، اس میں سے گزارا جاتا ہے. اور جب ڈی این اے اس پور کے اندر سے گزرتا ہے تو ہر نیوکلیوٹائڈ کی وجہ سے الیکٹرک کرنٹ میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور کمپیوٹر اس تبدیلی کو پڑھ کے اس کا وہ دیکھ لیتا ہے کہ کون سا نیوکلیوٹائڈ ہے، تو اس کا وہ ڈی این اے سیکوینس کا وہ ریکارڈ کر لیتا ہے کہ یہ اس کا الیکٹرک کرنٹ کا اتنی یہ ارتعاش پیدا ہوا ہے. آکسفورڈ نینو پورٹ جو ٹیکنیک ہے یہ 3rd جنریشن سیکوینسنگ ہے، اور اس کے اندر آپ ملٹی پلیکسنگ کر سکتے ہیں مختلف سیمپلز کی، 24 سیمپل کی بھی کر سکتے ہیں اور 96 تک بھی کر سکتے ہیں. 2 مختلف قسم کی کٹس آتی ہیں. مینوائن سیکوینسنگ جو ہے وہ 10 سے 20 ملین ریڈ جنریٹ کرتی ہے اور 24 سے 96 سیمپل تک. لیکن اس میں ریڈ لینتھ جو ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے، جیسے 20,000 بیس پیئر تک کے بھی ریڈ لینتھ نکل آتے ہیں. 50,000 20 سے 50,000 تک کے ریڈ لینتھ نکلتے ہیں، اور پھر ان کو بعد میں بایو انفارمیٹکس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ ان کی ٹاکسونومیکل فائلنگ بھی کر دیتے ہیں. سیکوینسنگ ڈیپتھ جو ہے وہ اس کی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کتنے نمبر آف سیمپل لوڈ کیے ہیں، یعنی کتنے سیمپلز کو اکٹھا ملٹی پلیکس کر کے مشین کے اندر لوڈ کیا، اسی حساب سے آپ کی جو ہے وہ سیکوینسنگ ڈیپتھ نکلے گی. 16S مائکروبائم سٹڈیز کے لیے یہ بہت اچھی ٹیکنیک ہے، کیونکہ اس میں پوری ویریبل ریجن جو V1 سے V9 تک کی ایک ہی سیکوینس میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو وہ سنگل ریڈ میں ہی سارا پورا ریجن ہولی ریجن جو ویریبل ریجن ہے مائکرو بایوم سٹڈی میں جو یوز ہوتا ہے وہ سارا ایک ہی رن میں ہو جاتا ہے، اور اس کی پھر آگے ٹیکسونومک فائلنگ جو ہے وہ آپ اس کے اندر انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ بھی کر دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے طور پہ بھی بایو انفارمیٹک انالیسس کر کے تو وہ کر سکتے ہیں. فلو سیل کو 2 سے 3 سیکوینسنگ رن کے لیے دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا سافٹ ویئر کے اندر جا کے کہ کتنے اس کے نینو پور جو ہیں وہ اوپن ہے. اگر انف اوپن ہے تو آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں. اگر سارے نینو پور بند ہو گئے ہیں یعنی کہ تو پھر آپ کو نیا فلو سیل یوز کرنا پڑے گا. ادروائز واش کر کے 2 سے 3 دفعہ 3 رن ایک ہی فلو سیل سے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا ڈی این اے بہت زیادہ کلین ہے تو 4 سے 5 رن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پورز اوپن ہیں. آکسفورڈ نینو پور جو ہے وہ جینوم اسمبلی کے لیے یوز ہوتی ہے، پیتھوجن ڈیٹیکشن کے لیے یوز ہوتی ہے، فیلڈ بیس سیکوینسنگ کے لیے، کیونکہ یہ پورٹیبل ڈیوائس ہے تو اس کے لیے بڑا زبردست یوز ہوتا ہے، اور سٹرکچرل ویریشنز جو ہے ویریئنٹ کالنگ کے لیے بھی یہ بیسٹ ٹیکنیک ہے. لاسٹ ٹیکنیک جو ہم نے آج دیکھنی ہے وہ ہے پیک بایو سیکوینسنگ. پیک بایو سیکوینسنگ بھی ایک لانگ ریڈ ٹیکنالوجی ہے یہ پیسیفک بایو سائنسز نے تیار کی ہے، اور یہ پیسیفک بایو سائنسز اس کو سمارٹ سیکوینسنگ بھی کہا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈی این اے پولیمریز کو ایک چھوٹے ویل میں رکھا جاتا ہے جس کو ZMWs کہتے ہیں. جب ڈی این اے کی نئی اسٹرینڈ بنتی ہے تو فلوریسنٹ نیوکلیوٹائڈز شامل ہوتے ہیں، اور ہر بیس ایک خاص سگنل دیتا ہے جسے ریئل ٹائم میں ریکارڈ کیا جاتا ہے. اس کے اندر 10 سے 25,000 تک بیسز کی لانگ ریڈز جنریٹ ہوتی ہیں، جو کہ کنسنسس کے ساتھ بہت ہائیلی ایکوریٹ ہوتی ہیں، اور اس کو ایپی جینیٹک سٹڈیز میں زیادہ یوز کیا جاتا ہے. یا ڈی نوو جینومز کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی پیک بایو سیکوینسنگ یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹرانسکرپٹوم انالیسس کرنے کے لیے اس کا استعمال، یا کمپلیکس جینومک سٹڈیز جو ہیں اس کی سٹڈیز کے لیے یہ پیک بایو سیکوینسنگ بہترین ہے. جو بیسٹ بڑے جینوم ہیں ان کے لیے شارٹ ریڈ لومنا سیکوینسنگ اور پیک بایو سیکوینسنگ کو مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی شارٹ ریڈ اور لانگ ریڈز کو ملا کے پھر ایک بڑا جینوم جنریٹ کیا جاتا ہے جو کہ ہائیلی ایکوریٹ ہوتا ہے، جن میں جو ہے وہ اس کی N50 اور L50 کی جو ویلیوز ہیں وہ ہائی آتی ہیں. یعنی ہائی کوالٹی کا جینوم اگر آپ نے جنریٹ کرنا ہے تو شارٹ ریڈ اور
لانگ ریڈ کو مکس کر کے کیا جاتا ہے. اس کو ہائی فائی سیکوینسنگ ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں، جو پیک بایو ہے اس کو. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے تھوڑے بیسک پوائنٹس دیکھے کہ 4 مختلف قسم کی سیکوینسنگ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ کس طرح اور کہاں کہاں یوز ہوتی ہیں. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو اس کو ڈسکرپشن میں ڈالیں، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.